بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس انگلش کا 8th یونٹ جس کا نام ہے ہوپ از اے تھنگ ود فیدرز، بہت پیاری نظم ہے، خوبصورت اور اچھی سی نظم ہے۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ ایمیلی ڈکسن نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس پوئٹ کے یا شاعرہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ شاعر کون تھی، صحیح ہے نا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ عورت ہے، لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عورت ہے۔ تو اس کے بارے میں ایمیلی ڈکسن از کنسیڈرڈ ایز ون آف موسٹ اوریجنل 19th century امریکن پوائٹ، ٹھیک ہے، یہ 19ویں صدی کی مشہور شاعر ہے، صحیح ہے۔ شی واز بورن ان یعنی کہ ایمرسٹ، ٹھیک ہے، میس ہاسٹر ٹو میسیسیٹس ٹو اے فیملی، ٹھیک ہے، ویل نون فار ایجوکیٹڈ، اور مطلب یہ کہ یہ کہاں پر؟ ایمرسٹ میں پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو خاندان تھا نا وہ پڑھا لکھا اور اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور سیاسی سرگرمی میں مشتمل، یعنی سیاسی سرگرمی میں مطلب کہ شریک تھا۔ تو یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ خاندان پڑھا لکھا تھا، صحیح۔ ہر فادر واز اے لائر، ٹھیک ہے، اس کا جو والد تھا وہ کیا تھا؟ لائر تھا، اینڈ لوکل کالج، اور اس کا لوکل کالج تھا، ٹھیک ہے۔ ہر مادر واز اے ریلیجیس، اس کی ماں جو کیا تھی وہ مذہبی تھی، ہارڈ ورکنگ ہاؤس وائف تھی، اور مطلب کہ وہ محنتی ہاؤس وائف تھی۔ ایملی واز ایجوکیٹڈ ایٹ ایمرسٹ اکیڈمی، ٹھیک ہے نا، وہیں میں اس نے اپنی پہلی یعنی کہ شروعات تعلیم حاصل کی۔ شی لیوڈ از سیکلوڈیڈ لائف، ٹھیک ہے، ہر سیکلوڈیڈ لائف مطلب کہ تنہا زندگی یا اکیلے زندگی، یا ٹھیک ہے نا۔ ہر ورکس ہیو بین اے سورس آف مچ کمفرٹ ٹو دا ڈسٹریس ہارٹ، ہوپ از سچ این ایگزامپل۔ شی مطلب کہ وہ ہمیشہ ڈسٹریس میں رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، اداس رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ وہ دور کی چیزوں سے اسے لگاؤ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ اندر کی دنیا میں گمسم رہتی تھی۔ ہوپ از سچ این، جو امید یہ والی نظم ہے نا، یہی اس کی مثال ہے۔ اچھا، شی ڈائڈ ایٹ ایج آف 55، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کی عمر اس نے کل 55 سال کی عمر میں فوت، یعنی کہ 55 سال زندگی گزاری ہے، اور اس نے شادی نہیں کی ہے، صحیح ہے۔ یہ زیادہ تر کیا اکیلے کمرے میں رہتی تھی، صحیح ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے 1800 یعنی کہ 1800 اس نے نظمیں یعنی کہ اس میں نظمیں لکھی ہیں، صحیح ہے۔ تو ان میں سے یعنی کہ یہ فوت ہونے تک اس کو کوئی شوق نہیں تھا کہ مطلب کہ میں نظمیں لکھوں اور یہ کروں، نظمیں تو لکھنے کی شوق تھا، لیکن شائع کرنے کا، پبلش کرنے کے سے بالکل شوق نہیں تھا کہ میری نظمیں لوگ پڑھیں۔ تو اس کی فوت ہونے کے بعد اس کی جو مطلب کہ بہن سمجھ لیں، چھوٹی بہن تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کی یعنی کہ نظموں کو پبلش کیا، پھر یعنی کہ اس کی فوت ہونے کے بعد یہ زیادہ مشہور ہوئی۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اس نظم کے بارے میں، صحیح ہے۔ ہوپ از دا تھنگس ود فیدر، صحیح ہے، یعنی ہوپ مانی ہوتا ہے امید، اور فیدرز مانی ہوتا ہے پر۔ ہوپ از دا تھنگ ود فیدرز، ٹھیک ہے، امید کیا ہے؟ ہوپ کہتے ہیں امید کو، تھنگس چیز کو، ود فیدرز یعنی امید ایک ایسی چیز ہے جو پر رکھتی ہے، یعنی کہ ایک پرندہ ہے، سمجھ آئیے نا، ایک امید کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے، صحیح ہے۔ پھر اچھا اگلی لائن کا کچھ مشکل لفظ ہیں، اس کا پرچ مانی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھکانا ہوتا ہے، سول روح کو کہتے ہیں، دیٹ پرچ ان دا سول، جو انسان کی روح میں رہتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر رہتا ہے، بیرونی ماحول میں نہیں رہتا، انسان کے اندر رہتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ایمیلی ڈکسن کیا تھی؟ وہ ہمیشہ اپنے اندر گمسم رہتی تھی، صحیح ہے نا، وہ اپنے اندر کے خیالوں میں رہتی تھی، صحیح ہے۔ تو کوئی اس سے مطلب کہ بیرونی چیزوں میں وہ لگاؤ نہیں تھا، نہ گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، یعنی کہ ہوپ کیا ہے؟ امید ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، جو کیا کہاں رہتا ہے؟ انسان کے اندر رہتا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کے سنگز ٹیون، سینگ کہتے ہیں گاتا ہے، ٹیون سر کو کہتے ہیں، تال کو کہتے ہیں، وداؤٹس کے بغیر کو کہتے ہیں، اینڈ سنگز ود ٹیونز وداؤٹ ورڈز، ٹھیک ہے، اور بغیر الفاظ کے وہ گاتا رہتا ہے، مطلب کہ اس کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، صحیح ہے نا، گاتا بھی ہے لیکن الفاظ کے بغیر ہے۔ ظاہر بات ہے امید کیا ہوتی ہے؟ امید میں کوئی شور تو نہیں ہوتا، نہ کوئی ایسا گیت تو آپ کو سنائی نہیں دیتا، بس وہ ایک تصورات ہی ہے نا۔ اچھا، نیور مانی ہوتا ہے کبھی نہیں، سٹاپ مانی ہوتا ہے رکنا، اینڈ نیور سٹاپ ایٹ آل، ہٹال مانی ہرگز، وہ ہرگز نہیں رکتا، صحیح نا، وہ مطلب کہ کسی حالت میں بھی نہیں روکتا، صحیح۔ اچھا، پھر ہے اینڈ سویٹس، اور سب سے میٹھی، گیل کہتے ہیں آندھی کو، تیز ہوا کو، ٹھیک ہے، طوفان کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہر مانی ہوتا ہے سنم، اینڈ سویٹسٹ ان دا گیل از ہرڈ، یعنی امید کے پروں کا سریلا کی طوفان میں بھی سنائی دیتا ہے، صحیح ہے نا۔
تو آپ یہ سمجھے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکل وقت آ گیا، طوفان مطلب سخت حالات آ گئے ہیں، تو اگر آپ کے پاس امید ہے نا کہ میں کچھ کر لوں گا، پھر بھی مطلب کہ امید وہاں پر بھی آپ کو کیا ہے آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کو مطلب اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ سارا محسوس ہے نا، سوچ میں یہ ہے، کوئی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے اور گاتی ہے اور اس طریقے سے تو نہیں ہے نا۔ اچھا، سور کہتے ہیں تکلیف درد کو، اور اسٹارم کہتے ہیں طوفان کو، اسٹارم، ٹھیک۔ اینڈ سور مسٹ بی دا اسٹارم، چاہے وہ طوفان کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اور سور کہتے ہیں تکلیف درد کو، اور اسٹارم کہتے ہیں طوفان کو۔ اس چیز کا معنی یاد رکھنا، بلکہ ٹھیک ہے نا، کوئی یہ مشکل نہیں ہے، آسان سی نظم ہے۔ چاہے وہ طوفان کتنا ہی شدید ہو جائے، مطلب کہ وہ طوفان کتنا ہی بھیانک، کتنا ہی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، ڈراؤنا ہو، تو وہ کیا ہے پھر بھی سنائی دیتی ہے، ایسے۔ ایباش کہتے ہیں روکنا، پریشان کرنا، شرمندہ کرنا، صحیح۔ اچھا، دیٹ کوڈ ایباش دا لٹل برڈ، جو ایک چھوٹے پرندے کو پریشان کرے، مطلب کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس پرندے کو یعنی اس امید کو روک سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، صحیح ہے۔ چلسٹ لینڈ سرترین، اس کا معنی ہوتا ہے ہرڈ، کہتے ہیں سنا۔ آئی ہیو ہرڈ اٹ ان دا چلسٹ لینڈ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سرترین جگہوں میں بھی سنا ہے، مطلب سمندر میں بھی سنا ہے، ٹھنڈی جگہوں میں سنا ہے، مطلب کہ اصل میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ہر جگہ میں محسوس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہے اسٹرینجسٹ سی، اجنبی نامعلوم، سی کہتے ہیں سمندر کو۔ اچھا، اینڈ آن دا اسٹرینجسٹ سی، اور نامعلوم سمندر میں بھی اس کی آواز کو سنا گیا، اس کے گانے کو سنا گیا، وہاں پر اس کو ہوپ کو محسوس کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں یٹ ایکسٹریمٹی، ایکسٹریمٹی کا مطلب ہوتا ہے، ایکسٹریمٹی کا مصیبت، تکلیف، پریشانی، آزمائش، ٹھیک ہے، یٹ تاہم، یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی، تاہم شدید مصیبت میں بھی کبھی نہیں، تکلیف، درد، مشکل، ٹھیک ہے نا، اس جگہ اس میں بھی اس کو محسوس کیا ہے اس نے۔ اچھا، ہی آسکڈ اے کرم آف می، ٹھیک ہے نا، کرم کہتے ہیں روٹی کے ایک ٹکڑے کو، آسک نے پوچھنا ہوتا ہے، اٹ مانی اس نے۔ اچھا، اٹ آسکڈ اے کرم آف می، اس نے مجھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مانگا اس بدلے میں، ٹھیک ہے نا، اور بدلے میں اس نے کیا ہم سے، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، روٹی کا ایک ٹکڑا ایک مثال ہے نا، مطلب کہ روٹی کا ایک ٹکڑا مطلب کہ کچھ بھی نہیں، اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے اس نے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگا۔ حالانکہ امید کیا کرتی ہے، ظاہر بات ہے، کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، صحیح ہے۔ اگر انسان کے اندر امید ختم ہو جائے نا، تو میرے خیال میں وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، یہی امید ہے کہ انسان کو زندہ رکھنے پر مجبور کیا ہوا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔